खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदाम यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 20वां बाब 19वीं आयत से लेकर। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रुद्रस लो, जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक के लिए तोमा और दिदुमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेहों के छेद न देख लूं और मेहों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे तो और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला कि तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मौत के नहीं बल्कि मौत के बन। तोमा ने जवाब में से कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु से कहा, ए तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा तो ईमान लाया। मुबारक वो है जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। जिन्हें कदीस की वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीहा मेरे अज़ीज़ मोमिन, हमारा मसीहा मुर्दों में से जिंदा हुआ है और हालेलुया हमारा नारा है। एक दफा हम बोलेंगे, मैं बोलूँगा, हमारा मसीहा मुर्दों में से जिंदा हुआ है। आप सब बुलंद आवाज से बोलेंगे, हालेलुया हमारा नारा है। हमारा मसीहा मुर्दों में से जिंदा हुआ है। मसीहा मेरे अज़ीज़ मोमिन, आज हम पाशका का दूसरा इतवार मनाते हैं और पाशका के दूसरे इतवार पर हम मसीहा को देखते हैं कि वो अपनी शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। जिंदा मसीहा अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं और पहले इल्फाज जी उठकर अदा करते हैं और वो है, तुम्हें सलामती हासिल हो। इस पहले इल्फाज जब शख्स के मुंह से निकलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब एक छोटा बच्चा अपने मुंह से पहले लफ्ज निकालता है, माँ का नाम लेता है या बाप का नाम लेता है या भाई का नाम लेता है, उसके पहले इल्फाज वो हमेशा याद रहते हैं कि इस बच्चे ने पहले इल्फाज कौन से अदा किए। जब एक मुल्क का सदर या प्राइम मिनिस्टर
اپنی سیٹ پر آتا ہے تو اس کے پہلے الفاظ بہت امپارٹنٹ رہتے ہیں۔ جب ایک بشپ اپنی خدمت پر فائز ہوتے ہیں تو اس کی پہلی سپیچ بہت امپارٹنٹ رہتی ہے۔ جب ایک کاہن اپنی خدمت پر فائز ہوتا ہے، اس سے مسح کیا جاتا ہے، اس سے پیرش پریسٹ بننے کی برکت دی جاتی ہے، تو اس کی پہلی سپیچ بہت امپارٹنٹ رہتی ہے۔ آج یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد آج پہلے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ آج 6 بار یسوع مسیح انجیل مقدس میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ سو کلام مقدس میں سلامتی یا پیس، اس کا مطلب صرف جنگوں کا نہ ہونا نہیں ہے، not absence of war، no۔ کلام مقدس میں پیس سے مراد عزیزوں شالوم ہے۔ یونانی زبان میں پیس کے لیے لفظ ایرنے استعمال کیا گیا ہے اور عبرانی زبان میں شالوم استعمال کیا گیا ہے، اور ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں امن۔ لیکن یہ صرف جنگ کا نہ ہونا نہیں ہے۔ امن سے مراد کلام مقدس میں خوشحالی ہے، امن سے مراد کلام مقدس میں اتحاد ہے، امن سے مراد کلام مقدس میں رحمدی ہونا ہے، امن سے مراد کلام مقدس میں عزیزو خوشحالیاں گھروں میں اور خاندانوں میں اور گھرانوں میں ہونا ہے۔ امن سے مراد زندگی کو ترتیب رکھنا ہے، آرڈر میں رکھنا ہے۔ جہاں پر آرڈر ہے، جہاں پر ترتیب ہے، وہاں پر امن ہے، اور یہ مطلب ہے شالوم کا۔ اس لیے کلام مقدس میں امن ایک گہرا لفظ ہے، ایک بہت ہی پرمانی لفظ ہے، اور آج یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد پہلا پیغام اپنے شاگردوں کو یہی دیتے ہیں کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ آج ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری دنیا، ہمارے ملک میں امن اور سلامتی ہمیشہ بڑھتی رہے۔ آج مسیح جو امن کا پیغام دیتے ہیں، ہم سب کو آج یہی کہتے ہیں کہ آئیں ہم اپنے خاندانوں میں امن کی فضاؤں کو، امن کی ہمیشہ خواہشات کو، امن کی دعاؤں کو، امن کی تمناؤں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں مضبوط رکھیں اور قائم رکھیں۔ سو جب شاگرد یسوع مسیح کو اپنے بیچ میں کھڑا دیکھتے ہیں تو لکھا ہے شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ بڑا خوبصورت کلام کی عادت ہے کہ شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ آج ہم نے خدا سے یہی دعا مانگی ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں خوشیوں کو قائم رکھ، اور مسیح کو دیکھنے کی خواہش ہمارے دل میں ہمیشہ قائم رہے، اور ہم مسیح کو دیکھ کر خوش ہوں ہمیشہ۔ مسیح ہماری زندگی میں موجود ہے، خوشی کا سرچشمہ ہے مسیح کلام کے ذریعے ہماری زندگیوں کو خوش و خرم کرتے ہیں۔ آئیں مسیح سے ملیں، مسیح کو دیکھیں، تاکہ ہماری زندگی خوشیوں میں، امیدوں میں، برکات میں ڈھلتی رہے۔ آج ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا آئیں ہم امن صلح سلامتی کے وسیلے بنتے رہیں۔ جو آج ہم اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے خاندانوں میں امن کو اور بحال کرے۔ جہاں پر افراتفری ہے، خدا اس کو ختم کرے اور اتحاد پیدا ہو۔ مقدس اگسٹین کہتے ہیں، ایک بہت ہی مشہور اور نامور ایک تھیولوجین مقدس، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ترتیب ہے وہاں پر امن ہے۔ Where there is order, there is a peace۔ جہاں پر ترتیب ہے، ہمارے گھر میں ترتیب ہے تو امن ہوگا، ہماری زندگی میں ترتیب ہے تو امن ہوگا،
آج ہم خدا سے اپنی زندگی میں ترتیب کے لیے دعا کریں۔ خدا ترتیب کا خدا ہے، اور ہم سب کو آج یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں ایک آرڈر لے کے آئیں، ایک ترتیب لے کے آئیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں امن پیدا ہو۔ جب گھر ڈس آرڈر ہوتا ہے، جب گھر میں ترتیب نہیں ہوتی، جب گھر میں چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ہمارا امن ختم ہو جاتا ہے۔ آئیں گھروں کو پاک ترتیب رکھیں، رشتوں کو پاک ترتیب رکھیں، اپنی روحانیت کو پاک ترتیب رکھیں، اپنے ایمان کو پاک ترتیب رکھیں، تاکہ ہماری زندگی میں ہمیشہ امن، صلح اور سلامتی پیدا ہوتی رہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔